السلام علیکم ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے۔ آج جب کہ میں اپنا ویلاگ آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو اس موقع پر جب کہ ہم 22 مارچ سے نکل رہے ہیں، جس میں OIC کا 38واں اجلاس ممکن ہے پاکستان میں منعقد ہوا اسلام آباد میں، اور سب سے اگلی بات وہ ہے 23 مارچ پاکستان قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی منٹو پارک اسلام آباد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں آل پاکستان مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا، اس میں وہ پیش کی گئی، تو جس پر کنٹینٹس جس کے یہ تھے کہ مسلمانوں کا تشخص اور مسلمانوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک علیحدہ ہے انڈیا میں رہتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ، دو قومی نظریہ جسے کہتے ہیں، اس کی داغ بیٹ ڈالی گئی اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک جو کہ آج پاکستان کی شکل میں موجود ہے کا مطالبہ کیا گیا، اور الحمدللہ وہ وجود میں آ گیا۔ بات اب جب یہاں سے شروع ہوتی ہے، پلیز سنیے گا ساری ویڈیو، تو وہ یوں ہے کہ جب ہم لوگ پلاننگ کو سوچتے ہیں یا منصوبے بناتے ہیں تو ہمارے صرف 5 سالہ منصوبے یا اس طرح سا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ امریکن ہو گئے، برٹن ہو گئے، ایسے یورپین ممالک ہو گئے، یہ لانگ ٹرم منصوبے بناتے ہیں۔ جب پاکستان میں انہوں نے انڈیا میں دیکھا کہ مسلمان اس قدر متحد اور اس قدر فعال رول رکھتے ہیں قائد اعظم کی قیادت میں، تو انہوں نے جانچ لیا کہ یہ ایک واحد ملک ہوگا اسلامی پاکستان، جو کہ دنیا عالم میں ایک خاص اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، خاص طور پر مسلم ممالک میں۔ تو ہوا، پاکستان اسلام کا قلعہ کہلایا۔ I think 57 Muslim countries in the world, we are leading them in all fields of life, also including to establish a forum called OIC. So it was formulated to promote, to protect, to spread the peace and protection of all Muslim countries on the forum of OIC. In 1969 I think it was کہ یروشلم میں مسجد اقصیٰ پر غاصبوں نے، اسرائیلیوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ آگ لگائی مسجد اقصیٰ کے آگے پیچھے اور کئی مقدس مقامات پر۔ تو سیڈ آن دس، اس پر پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایک شور اور ایک احتجاج اور ایک ایسی وائس بلند کی جو کہ OIC کا سبب بنی اس کی فارمولیشن کے لیے۔ اسی لیے اسے گورنمنٹل مسلم کنٹریز فورم کہتے ہیں، جس پہ کہ 57 سے ابو کنٹریز ممالک شامل ہیں۔ اور OIC کا مقصد جو تھا اس میں دیکھ لیں آپ کون کون سے لوگ OIC میں آئے تھے۔ تو ابھی میں اس کو یہاں پر چھوڑ کر کے کون کون شاہ فیصل اور یاسر عرفات، کرنل قذافی اور بہت سے مسلم ممالک، ایدی امین، بہت سے ہم نام لے سکتے ہیں جو کہ اس وقت لیڈنگ میں تھے مسلم ممالک کے اس فورم OIC کے ذریعے
تو یہ یونیسیف اور وہ کہتے ہیں OIC جو ہے اس کے ایک ساتھ کولیشن کے ساتھ مسلم کنٹریز کو اس میں ساتھ چلنے کے آئیڈیالوجی کے ساتھ بنایا گیا تھا تاکہ مسلم کنٹریز کی پروٹیکشن کی جائے اور ان کے ساتھ ایفیلیشن رکھی جائے، ان کے ساتھ روابطے رکھے جائیں، اور مسلم امہ متحد ہو کر ایک دوسرے تمام ممالک جو کہ بہت ممالک ہوتے ہیں 57 ممالک، تو ان کی وہ ایک بلینس میں جن کی پاپولیشن ہے اس کی پروٹیکشن کرے، اس کا تحفظ کرے، ایک یک آواز ہوں، ایک پلیٹ فارم پر رہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایک ایرا آیا جس میں بہت سے ہمارے شاہ فیصل بھی اور سعودی عرب کے جنہوں نے کی ٹھیک ہے نا پہلا اجلاس جو 1970 میں سعودیہ میں جدہ میں رکھا تھا، وہ پھر قذافی کو دیکھ لے، یاسر عرفات کو پھر دوبارہ دہراؤں گا، سوڈان کے ایدی امین کو دیکھ لے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے بہت سے میں نام لے سکتا ہوں۔ تو اب میں ذرا اس کو دوسری طرف جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان میں OIC کا اجلاس ہے 68 تو اب جو یہ شور اور احتجاج کا جو منظر اسلام آباد میں پیش کیا گیا، وہ میری نظر میں اور بعض صاحب رائے رکھنے والے، انالیسس کرنے والے، دانشور ظاہر ہے بہت سے ادھر بیٹھے ہیں ہمارے، وہ غور کریں تو سارے کا سارا معاملہ جو تھا OIC کے اجلاس کی پاکستان میں اہمیت کو جہاں کم کرنا تھا، وہاں حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو بھی اس کے مقاصد کو بھی، اس کی اسٹیبلٹی کو بھی، اس کے مقام اسلام آباد کو بھی انسیوڈ اور شوریدہ خاطر ظاہر کیا گیا، اور اسلامی OIC کے اجلاس کو اس کی نظر کیا گیا جو کہ ہم انسین ہے، ہم سے ان کے آبجیکٹس جو ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، بیک گراؤنڈ میں جو اس شور و غل میں جو معاملہ تھا وہ ہماری نظر سے غائب ہے۔ بڑی زبردست بات کی عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد کے موجودہ حالات میں جو کہ انتہائی فرسٹریٹڈ اور بہت پریشان کن اور جسے کہتے ہیں کشیدہ اور ذہن کو پراگندہ کرنے والے اور ذہن کو ڈائیورٹ کر دینے والے، ڈیفیوز کر دینے والے حالات میں بھی وہ ڈٹ کر انہوں نے زبردست پورے فوکس کے ساتھ ہر چیز بھولا کہ کوئی سٹریس انہوں نے نہیں رکھا کہ ان کے خلاف تحریک اعتماد بھی ہوئی ہے، PDM بھی آئی ہوئی ہے، وہ وہ کہتے ہیں وہ بلاول صاحب کہتے ہیں ہم اجلاس ہونے نہیں دیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس میں OIC میں ذوالفقار علی بھٹو ان کے والد نانا کا کیا کردار رہا ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے تھی یہ کہتے ہوئے کہ وہ OIC کا اجلاس ہونے نہیں دیں گے۔ کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، بزرگوں کا احترام بھول گیا، اپنے بزرگوں کا آپ معذرت کے ساتھ آپ نے موجودہ حکومت کو نہیں کہا، آپ نے ان کی روح کو تڑپایا ہے جو OIC کے سب سے تقریباً دنیا میں ایک نظر میں تھے، اور وہ سارے کا سارا ایرا جو تھا وہ آہستہ ڈاؤن کر دیا گیا۔ اب OIC کیا ہے ہم دیکھیں، ہم سوشل میڈیا پر، آپ ٹویٹر پر جائیں، فیس بک پر جائیں یا سوشل میڈیا پر جائیں، آپ دیکھ لیں کہ OIC کا رول کیا ہے، اور بہت خوش کر دیا عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، ان کی ہاتھ جو ہے عوام کی نبض پر ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ OIC ایک عرصے سے ایک خاموش اور کارنر ہوا ایک تنظیم رہ گئی ہے، ایک نام کی OIC رہ گئی ہے for the protection of Muslim countries, including their people, their policies and their favors.
وہ بول چکے ہیں، اور پاسبلی میں اگر غلطی پر نہ ہوں تو ممکن ہے میری سوچ غلط بھی ہو، ایک رائے ہے کہ فورم ایکچولی یہ جو ہے OIC کا وہ غیر فعال ہے۔ دیکھ لیں آپ کشمیر کے معاملے پر، وہ CAB کیب بل لائے ہیں، وہ CNC کیا وہ سٹیزن ایکٹ ہے، کیب سٹیزن ایکٹ بل وہ لائے ہیں، NCSR لائے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ دن دراز مظالم کر رہی ہے، ان کو گھروں میں قید کر رکھا ہے، ان کے پاس نیشنلٹی کے لیے بھی موجود نہیں ہے نظام کے، وہ کہ نیشنلٹی حاصل کر رہے ہیں، نہ وہ کشمیری ہیں، نہ وہ انڈین کشمیری ہیں، نہ وہ مقبوضہ کشمیری کے کشمیری ہیں، نہ وہ پاکستان کے کشمیری ہیں۔ اور انڈیا میں NRCS جو اس نے نافذ کی ہوئی ہے، اس پر بھی آج تک ہزاروں کاؤنٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ہم، اموات ہو رہی ہیں، ہمارے پاکستانی فوجی بھی بارڈرز پر پروٹیکشن کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، بچے کشمیر کے بچے وہ جو ہیں قید و بند اور مظالم اور قتل عام میں بیچارے شکار ہو رہے ہیں، خواتین کی عزتیں نہیں ہیں، ریپ ہو رہی ہے، RSS مودی کی فاشسٹ تنظیم ہے وہاں پر جو بے غیرتی بنا رکھی ہے۔ کیا وہ میں نے 2 سال میں OIC کو ٹیگ ہم نے ضرور کیا ہے، لیکن اس کا کردار ناپسندیدہ ہے۔ سوری ٹو سے اٹس رول is objectable near the people who want liberate کشمیر۔ کسی پر بھی OIC نے پاکستان کے ساتھ ایک عرصے سے، طویل عرصے سے وہ نہیں کیا تھا جسے ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اجلاس بلایا سعودی عرب کا، شکریہ کہ انہوں نے پاکستان میں اجلاس کی یہ کہا، اور اجلاس منعقد ہوا عمران خان کی موجودگی میں، اور کیوں ہوا، کس وقت ہوا، مقاصد کیا ہیں، میں اس پر اگلے ویلاگ میں بھی جاؤں گا، ہیں جی، ایک ویلاگ میں اگلا بھی لاؤں گا اس پر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک چیلنج تھا پاکستان میں ان حالات میں، جب کہ تحریک آ رہی ہے، PDM سڑکوں پر پڑی ہے، حکومت خطرے میں آ چکی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر تشریف لا رہے ہیں، دوسری جماعتیں جو ہیں شور و غل کر رہی ہیں، کچھ باغی عناصر بھی PTI کی حکومت کی وہ دوسری جماعتوں میں میرے ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ اس دوران میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، اور گریٹنس ہز ہائینس مسٹر عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کے، انہوں نے بڑی یکسوئی اور فوکس کے ساتھ انہوں نے بہت زبردست اسپیچ کی ہے، اور ان کے OIC کے ممالک کی تمام مسلمان سربراہوں کو، وہ جو امبیسیڈرز آئے ہیں، فارن امبیسیڈرز جو آئے ہیں، وزیر خارجہ، ان سے اپنا رول ادا کرنے کے لیے کہا ہے، جو کہ بالکل 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 عوام کے، پاکستان کے، کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق، ان کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے، ان کے مطالبات کی ترجمانی کرتا ہے، اور بہت سے مجھ جیسے کئی لوگوں کو انہوں نے خوش کر کے رکھ دیا ہے کہ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے مطالبہ کیا۔ دیکھ لیں اس سے ثواب رائے وہ پڑا ہے UNO میں، اب تک نہیں ہو سکا۔ اب مظالم ہوتے ہیں صومالیہ میں، مظالم ہوتے ہیں مسلمانوں پر سوڈان میں، مظالم ہوتے ہیں افریقہ میں، مظالم ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والی، کوئی عرب ملک کوئی بولتا نہیں ہے، بس ایسے ہی تنظیم بنی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے، اس پہ کوئی پریکٹیکلی مسلم ورلڈ جو ہے یا OIC میں نہیں، شاید میرے علم میں نہ ہو اور ممکن ایسا ہو رہا ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا رول کوئی خاص انہوں نے ادا نہیں کیا اور کر رہے۔ نشستن و برخاستن یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، ایک ریزولوشن لانا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی کیسا فارمولیشن آنی چاہیے تھی
ایک ایسا فارمیشن آنا چاہیے جو کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے۔ اب آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو UN امریکہ اور سعودی عرب، وہ ایبسولوٹلی ناٹ، مسئلہ کیوں ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کر کے یورپ اور امریکہ کی مخالفت جب ہوئی، عمران خان صاحب نے بولڈ ہو کر کے کہا تو مجھے 1974 یاد آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اس طرف بڑھ رہے ہوں اور ہماری قیادت اس حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے جو 1974 میں ہوئے تھے۔ حاکم بدہن زبردست ہمارے حکمران، ان کی اتحادی جماعتیں سمیت بہت سے ایسے عناصر جو دانشور ہے، پاکستانیت، پاکستان فوج، سب کے سب جو ہے وہ پاکستان میں پیس کی بات کرتے ہیں، دوسری دنیا کے ساتھ پیس میں رہنا چاہتے ہیں، کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی دن رات کی ان کی کاوشیں کئی عشروں سے اسی پر لگی ہوئی ہیں، تمام توجہ کشمیر نے لے رکھی ہے۔ ہمارا مسئلہ اس طرف تو کشمیر ہے۔ تو میں اس بات پر ختم کرتا ہوں، موٹے موٹے الفاظ میں نے کچھ بولے ہیں، اگر سمجھ میں ضرور آتے ہوں گے آپ کی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں سیکنڈ ویلاگ بھی لاؤں گا اور اس پر مکمل بات ہوگی۔ لیکن یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس ویلاگ میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں سن کر کے ساری ویڈیو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس طرف ڈائریکشن کو لے جا رہا ہوں۔ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اگر وارا نہیں ہیں اپوزیشن کو، PDM کو، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انڈیا کو بھی وارا نہیں، جسے کہتے ہیں نا، قابل برداشت نہیں ہے۔ ان کی جو اٹینشن ہے، جو ان کا سٹیپ ہیڈ ہے، گو ہیڈ ہے، جو ان کا آپشن ہے، جس کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یورپ اور امریکہ کے خلاف بولے، اور پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، اس دوران اس ٹائم پیریڈ ہی میں حکومت کے خلاف ایک تحریک چل پڑی اور وہ چل رہی ہے لیکن ناکام ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، فرام دا کور آف آور نیشن ہارٹ اینڈ فرام دا کور آف مائی ہارٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان انکلوڈنگ کشمیر۔ تو ہونا چاہیے، اسی لیے ہوتی ہیں تنظیمیں۔ اب UNO HRC ہے، آپ دیکھ لیں، کر رہی ہیں وہ کام، آپ کی کون سنتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سب ظلم ہوتی ہے۔ کیا اب افغانستان کے لیے کیا پلان دیا یہ آپ نے وہاں پر سیکورٹی اور اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کی آسودگی کے لیے، ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے کیا زبانی وربل کچھ پاس کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں۔ تو خیر مقدم ہے، ان کے آنے کا شکریہ، انہوں نے تشریف لائے، اور شکریہ PDM نے آخر اجلاس OIC کا ہونے ہی دیا۔ جی، السلام علیکم۔